السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں بھائیوں، آج کا جو ویڈیو لے کر آیا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، ہر شخص کو دیکھنا ضروری ہے، ایک بار ضرور دیکھو۔ تو چلو ویڈیو آپ کے سامنے پلے کرتا ہوں، ویڈیو بالکل بھی اسکپ مت کرنا۔ میرا نبی درس دے رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درس دے رہے تھے۔ درس دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے ایک بندے نے بہت ستایا ہے کوئی مجھے اس سے آزاد کرنے والا ہے۔ ایک صحابی اٹھا، کہنے لگے یا رسول اللہ انشاءاللہ میں آپ کو آزاد کر دوں گا، لیکن مجھے اجازت دیں۔ فرمایا کہ اجازت؟ فرمایا کچھ اوپر نیچے کی اگر باتیں کروں تو پھر اجازت ہوگی؟ فرمایا کہ ہاں اجازت ہے آپ کو۔ وہ یہاں سے دوڑا، وہ بندہ وہ سڑے، وہ کدھر گیا؟ وہ سڑے پتہ چل گیا یا مینا سے نکلا، عرفات سے نکلا، عرفات کے میدان سے ادھر ہی جا رہا، بڑا مردار قسم کا۔ صحابی پیچھے دوڑا صحابی پیچھے دوڑتے ہوئے کہتے ہیں میری نماز کا وقت آ گیا، اگر جا کر اس کو پا لیتا ہوں نماز نکل جاتی ہے، نماز پڑھ دیتا ہوں تو وہ نکل جاتا ہے۔ بیٹھے ہوئے آپ لوگ کر لو فیصلہ۔ کہتے ہیں اگر میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو وہ نکل جاتا ہے، اور اگر اس کے پاس جاتا ہوں جب تک اس تک پہنچ جاؤں نماز میری نکل جائے گی۔ اللہ کیا کروں، یہ مردار کو پکڑوں یا نماز پڑھوں؟ مردار کو پکڑ لوں یا نماز پڑھ لوں؟ تو فرماتے مولوی منظور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے نیت باندھی اور ایسے دوڑ کر کے میں نماز پڑھ رہا ہوں، دوڑ کر کے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے مفتی حضرات بعض کہتے کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن چونکہ مفتی غریب، ہم لوگ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں، ہم مفت کے مفتی ہے، ہم مفت کے مفت خور قسم کے مفتی ہے تو مفتی ہے۔ جی راستے پر دوڑ کر کے جا کر کے نماز تو اس نے پڑھ لی، راستے میں دوڑتے ہوئے جا کر کے کہا سنگالے جوڑے طبیعت کہ بس میرے ساتھ دے دو، ہتھیار جمع کر کے دے دو، ہتھیار ہماری ایک جتھا بن جائے گی، ہماری ایک جماعت بن جائے گی، فورس ہماری بن جائے گی، گروپ بن جائے گی، نیٹ ورک ہمارا مضبوط ہوگا۔ محمد کون ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں آپ کے ساتھ ہی آیا ہوں، اس لیے کہ نبی سے تو اجازت لی تھی کہ حضرت اوپر نیچے جنگ میں یہ چیزیں تو چلتی ہے، کچھ دھوکہ بازی چلتی ہے جنگ کے اندر۔ کہا کہ ہے مجھے بھی تنگ کیا، میں بھی بہت تنگ ہوں، آپ بھی اس سے تنگ ہے۔ وہ سڑے وہ یہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی کہ یہ تلوار، یہ زبردست آپ کی تلوار لگی، یہ بنوائی کہاں سے؟ کہا فلان جگہ سے، فلان۔ اس زمانے میں ہندوستان کی تلوار مشہور ہوتی تھی، ہندوستان کی تلوار اور مرچ، ہندوستان کی تلوار اور مرچ اور عود ہندی وہ لکڑی جو خوشبو والی، یہ اس زمانے سے بخاری کے اندر بھی اس کا تذکر ہے، عود ہندی کا۔ اور مہند، سیف مہند یعنی ہندی تلوار، یہ اس زمانے سے کہا کہ یہ اس قسم کی زبردست تلوار ہے۔ کیا سڑے ماترا کو گورم سنگا دیکھ لو، مجھے دیکھ لیتا ہوں کس قسم کی تلوار ہے، دے دیا تلوار کو نیام سے نکالا، واہ عجیب نیام بنا ہوا، عجیب تلوار بنی ہوئی، عجیب نیام ہے، عجیب تلوار ہے، بس تیرے جیسے بڑے لوگوں کے لیے اس قسم کی قیمتی تلوار۔ آغا دادا چش دے بل سوک روان دے، کوئی اور آ رہا، ادھر دیکھا، دے مارا تلوار اس کو، یہاں سے ادھر مارا، سر اس کا الگ کر کے سر کو اٹھایا، منحوس کے خنزیر کے سر کو ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے ایک لکڑی پہ لگایا، دوڑتے ہوئے آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردار کو میں نے جہنم میں پہنچا دیا، یہ اس کا سر ہے، افلحت فی وجہ کا، محمد آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا آپ کامیاب ہو گیا؟ فرمایا ہماری حیثیت کیا ہے، خدا آپ کو کامیاب کرے، ہماری حیثیت کیا ہے، اے محمد اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ دغا دے دا خنزیر، وہ خنزیر یہ ہے، اس کا سر میں نے اٹھا کر کے لایا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کمال کر دیا، آپ نے کمال کر دیا، محمد کا دل ٹھنڈا کر دیا، لیکن بتا دو کیا انعام لوگے مجھ سے، گفٹ کیا لوگے؟ انعام آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک کیا انعام کا انعام، جو آپ کے دستے مبارک میں جو عصا ہے، ڈنڈا ہے، یہ مجھے دے دو۔ جو آپ کے عصا مبارک ہے، یہ عصا مجھے انعام کے اندر دے دو۔ میرا نبی بھی حیران ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے کہ کیا کرو گے اس کو؟ عصا کو لے کر کوئی بڑی چیز تو مانگ لو، اس عصا کو کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ
قیامت میں میدان محشر پہ جب ہماری بعثت ہوگی، جب ہم اٹھیں گے، پتہ نہیں آپ مجھے پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے، یہ عصا لے کر کے آپ کی خدمت میں آؤں گا کہ میں وہ آپ کا خادم ہوں، آپ کا عصا لے کر کے آیا ہوں، اب تو مجھے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے؟ اب تو مجھے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے؟ میں تو وہی ہوں حضرت۔ میرے نبی پر بھی سخت طاری ہو گیا، میرے نبی پر بھی عاشق اللہ نے اس قسم کے محمد کو دی ہے، میرے نبی پر بھی سخت طاری ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عصا اس کو دے دیا، گھر والوں کو کہا اس کو 2 دن میں 3 دن میں اس کو صاف کر کے اس کو خوشبو لگاتا تھا، اس کو خوشبو لگاتا تھا۔ اور جب سکرات کا وقت آ گیا، بیمار ہو گئے، کہنے لگے کہ دنیا میں رہوں گا نہیں، مجھے جانا ہے، لیکن جب میری وفات ہو جائے میری کفن کے ساتھ مجھے جیسے دفن کرو گے میرے لحد میں اس عصا کو رکھ لینا، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے یہ محمد کے استعمال شدہ عصا ہے، اس کو کیڑے نہیں کھائیں گے، اس کو کیڑے نہیں کھائیں گے، محمد کا ہاتھ اس پہ لگا ہوا ہے، میں اس کو لے کر کے میدان محشر پہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں جاؤں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یہ آپ کا عصا ہے، یہ آپ کا عصا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا لوگ تھے،